اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میرے دوستو، میرے اسٹوڈنٹس اور تمام سننے والے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فرسٹ ٹائم میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے لیے، جس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے پروفیسر عبدالواحد اسلامک لیکچر کے نام سے، افتتاحی کلمات میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور وجہ بنانے کی میرے دوست احباب، ان کے پرزور اصرار، اور ان سے بھی بڑھ کر میرا حلقہ احباب، جو میرے تلاميذ، جو شاگرد اسٹوڈنٹس میرے، اور ٹیچنگ اسٹاف کے میرے معزز پروفیسر حضرات، ان لوگوں کے سب کے بے حد اصرار پر میں یہ چینلز بنا رہا ہوں۔ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بگڑتی ہوئی خرابیاں اور قرآن و حدیث کے تناظر میں جو ہے رہنمائی کرنا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا جو ایک بے حیائی کا سیلاب لے کر آیا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے کس منہج پر جا رہی ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے ان قبیح رسومات، چاہے وہ رسومات خوشیوں کے موقع پر ہو، شادی بیاہوں کے موقع پر ہو، یا موت غمی کے موقع پر ہو، ان رسومات کے خلاف ایک مدلل جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ایک چینل جو ہے پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے صحیح رہنمائی کی جائے گی۔ میرا مقصد بنانے کا کہ اس معاشرے سے ان بڑھتی ہوئی برائیوں کے خلاف ایک جہاد اور ایک دینی شعور کو بیدار کرنا، وگرنہ اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے تو یقین جانے کہ آنے والے وقتوں میں شاید، جیسے احادیث مبارکہ میں ہے، کہ اسلام کا نام لینے والا جو قرب قیامت کے قریب کوئی نہ ہوگا۔ میری کوشش ہوگی میرا ہر کلپ زیادہ طویل نہ ہو، صرف 5 یا 6 منٹ کا ہو، وگرنہ ہمارے پاس سیدھی بات ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت محدود ہے، قلت ہے۔ ہاں، اگر ٹائم ہے ہماری نسل کے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس، تو وہ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، جو صرف اور صرف بغاوت اور بے حیائی کا جو کلچر عام کر رہا ہے، ان کے لیے تو ہم بہت وقت نکال لیتے۔ اگر کوئی دینی میسیجز ہو، کوئی دینی تعلیمات ہو، تو اس کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہ ہم وقت نہیں نکال سکتے، اس لیے میں نے اپنے ہر کلپ کو جو ہے بہت شارٹ رکھا ہے۔ 6 یا 7 منٹ سے زیادہ جو ہے کلپ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جبکہ یہ میڈیا کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، ابھی 8 جنوری کو جنگ اخبار میں پاکستان کے معروف صحافی انصار عباسی کا جو ہے ایک کالم آیا جنگ اخبار میں، اور انہوں نے بھی یہی لکھا کہ جی بڑھتی ہوئی بے حیائی، بڑھتی ہوئی، اور اس ملک میں طلاق کا ریشو تو بہت بڑھ چکا تھا، مگر اس کے برعکس خلا کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے، کہ اکثر لڑکیاں جو ہے اپنے شوہروں سے جو ہے بلا وجہ جو ہے معاملات ختم کر رہی ہیں، خلا لے رہی ہیں، طلاق لے رہی ہیں، طلاق کے مطالبات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف انہوں نے سندھ کی ایک مثال پیش کی کہ سندھ میں جو ہے سالانہ جو ہے 8,500 ہزار جو ہے خلا کے کیس جو ہے فائل ہوئے، اور ان کی وجہ صرف اور صرف یہ بتائی گئی، اور یہ انہوں نے BBC کی رپورٹ کو پیش کیا تھا کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا اور ہمارا ڈرامہ کلچر، فلمی کلچر جو ہے یہ جو پیغام دے رہی، اس وجہ سے جو ہے یہ بغاوت کا عنصر جو ہے نوجوان نسلوں میں جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا ہر کلپ، میری کوشش ہوگی میرا ہر کلپ جو ہے وہ تعصبات سے، فرقہ واریت سے پاک ہو، لسانیت سے، ہر قسم کی نفرتوں سے پاک ہو، اور صرف مقصد اصلاح کرنا۔
میری کوشش ہوگی ہر کلپ ان چیزوں سے مبرہ ہو اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو دین کے نام پر بھی جو ہے نفرتیں جو ہے بہت بانٹی جا رہی ہے. کفر کے جو ہے فتوے مدارسوں میں ایسے بانٹے جاتے ہیں جیسے خیرات بانٹی جاتی ہو، اور کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. میرا مقصد صرف اور صرف محبت، امن، بھائی چارگی، اور یہی میرے دین اسلام کا پیغام ہے. دین اسلام سلامتی والا مذہب، سلامتی والا مذہب. میری تو کوشش ہی ہوگی جو ہمارے غیر مسلم دوست احباب ہیں، جس ملک کے رہنے والے یا بیرونی ملک کے رہنے والے، ان کو بھی جو ہے یہ محبت کا پیغام پہنچے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام جو ہے بذریعہ تلوار، بذریعہ جبر، بذریعہ طاقت نہیں پھیلا. دین اسلام جو ہے بذریعہ محبت، بذریعہ اخلاقیات کے جو ہے دین اسلام پھیلا ہے. تو دین اسلام اخلاقیات کا نام ہے، محبتوں کا نام ہے، اور یہی چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آج پہلی حدیث میں بیان کروں گا، اور وہ حدیث مبارکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. پرائمری لیول سے یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. آج میں بی اے کی جب کلاسز، ڈگری کلاسز پڑھاتا ہوں تو اس میں بھی جو ہے یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق میں اعلیٰ، زبان میں میٹھا. ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے موقع پر فرمایا، اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے، لوگوں اس زبان کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بہت بڑے عابد کو، عبادت گزار کو، تہجد گزار کو اچھا نہیں کہا، بلکہ کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اعلیٰ ہے. عبادت اپنی جگہ، وہ فرائض میں شامل ہے، مگر اخلاق. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے دو عورتوں کا ذکر کیا. اللہ کے نبی، ایک عورت عبادت میں بہت آگے، بہت عبادت کرتی، مگر ایک خامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خامی ہے؟ اللہ کے نبی، زبان کی اچھی نہیں، معاملات کی اچھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کا ذکر کیا. اللہ کے نبی، ایک اور عورت ہے عبادت میں تھوڑی کمزور ہے، مگر ایک اس میں خوبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوبی ہے؟ بولا عبادت میں بہت کمزور ہے، مگر خوبی یہ کہ اخلاق کی بہت اعلیٰ، اخلاق کی بہت بہترین ہے، معاملات کی بہت بہتر. کانت ہی دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جنتی عورت ہے، جنتی عورت. تو یہ اخلاقیات ہے، اخلاقیات. اگر میں صرف یہ چیپٹر لے کر چلوں اخلاقیات تو بہت طویل چیپٹر ہے. قرآن نے جو درس دیا ہے ہمیں اخلاقیات کا ہی درس دیا ہے. آخر میں یہی کہوں گا، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو دنیا و ما فیہا کی دولت سے بہتر ہے. دنیا و ما فیہا کی، ایک روایت میں کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اس وقت سب سے قیمتی سواری جو ہے عرب میں سرخ اونٹ ہوتا تھا. جیسے ہمارے دور میں پراڈو ہے یا اس سے بھی قیمتی گاڑی لے لیں تو 100 پراڈو سے بہتر کہ اگر ایک شخص ہماری وجہ سے راہ راست پر آ جائے، ہدایت پا جائے. یا جیسے وہ حدیث ہے مشکات شریف میں بھی ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 عام شہیدہ، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جب اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر جو ہے 100 شہیدوں کے برابر. تو میں چاہتا ہوں کہ اس اجر میں آپ لوگ بھی شامل ہو. میری آواز کے ساتھ ساتھ آپ بھی اقدام کریں، میرے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں. اور میری آخری میں اپیل ہے اپنے تمام دوستوں سے، تمام ٹیچنگ اسٹاف، پروفیسر حضرات، اور خاص کر میری اسٹوڈنٹس بچیاں اور میرے اسٹوڈنٹس ساتھی، ان سے سب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو جو ہے لائک کریں، فالو کریں،
اور اپنے رشتہ دار عزیز قارب یا دوست احباب کرام ان سب تک جو ہے یہ پہنچائیں، ان سے بھی جو ہے، تاکہ اچھی بات میں چاہتا ہوں کہ سب کا شیئر ہو، صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی شیئر ہو، آپ بھی جو ہے اس نیکی کے کام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن میں کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرو، پھیلاؤ اس کاموں کو، اور برائی کو روکو، جہاں تک ہو سکے اس برائی کو روکو۔ آخر میں دعاؤں کے ساتھ میں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔